الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا صدق الله العظيم. واجب التقریم قابل صد احترام حضرات علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، میں مسلسل سفر میں ہوں اور کئی راتیں گزری ہے کہ شاید 1 گھنٹہ سونا ملا ہے، اور کل صبح ہی میں افریقہ کے سفر سے 9 بجے اترا. آگے اور لوگوں کا تقاضا تھا، لیکن محض ہمارے اس عظیم المرتبت پروگرام کی بنیاد پر میں نے ان سب کو نہ کہہ دیا کہ میں نہیں آ سکتا ہوں، اور سب کو میں نے یہی کہا کہ مجھے یہاں حاضر ہونا ہے. اس کی وجہ سے میں ان ممالک میں منع کر دیا. رات بھر کی بیداری تھی، ظاہر سی بات ہے، فلائٹ میں. پھر وہاں سے گھر پہنچا شام 5 بجے. 2-2.5 گھنٹے کچھ آرام کیا، پھر رات اس طرف نکلا تو نہ آواز ساتھ دے رہی ہے، نہ آنکھیں ساتھ دے رہی ہے، لیکن آپ لوگوں کی محبت ہے کہ میں حاضر ہوا ہوں. علامہ اقبال کا وہ شعر مجھے یاد آتا ہے، پسند ہے مجھے وہ جوان میری نظروں میں، پسند ہے وہ جوان میری نظروں میں جو ستاروں پر کمندے ڈالتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ آپ لوگ ستاروں پر کمند ڈالتے ہیں. آپ ایسی جگہوں پر کام کر رہے ہیں جیسے کارگزاری میں حضرت مفتی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا تھا. آپ کی اس کارگزاری کو سن کر انتہائی مسرت اور خوشی ہوئی. حق تعالی آپ کی قدم قدم پر مدد فرمائیں، نصرت فرمائیں، حفاظت فرمائیں. حقیقت یہ ہے کہ راستے 2 ہوا کرتے ہیں، ایک گلزار اور ایک خارزار، ایک پھولوں والا راستہ اور ایک کانٹے والا راستہ. نائبین رسول کو کبھی گلزار والا راستہ ملتا ہے، کبھی خارجار والا راستہ ملتا ہے، لیکن دونوں ہی راستے قابل امتحان ہوتے ہیں. یہ یاد رکھیں، چاہے وہ پھولوں والا راستہ ہو تو بھی اللہ کی طرف سے امتحان ہے، چاہے وہ کانٹوں والا راستہ ہو تو بھی اللہ کی طرف سے امتحان ہے. خوش نصیب وہ ہیں کہ جن کو خارجار والا راستہ نصیب ہو جائے، گلوں والا نہیں، خار والا راستہ، کانٹوں والا راستہ نصیب ہو جائے، وہ خوش نصیب ہیں. اس لیے کہ صحابہ کرام کی زندگی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کو خارجار والا راستہ شروع میں ملا ہے، اور اسی راستے پر انہوں نے محنت کی، پھر گلزار والا راستہ ان کو ملا، ورنہ خار اور کانٹوں والا راستہ ہی ان کو ملا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدرسہ تھا، جس مدرسے میں قسم کھا کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بڑے بڑے صحابہ اسی ٹوٹے ہوئے جھوٹے ہوئے
پھوتے ہوئے مدرسے میں پڑھے نہیں بلکہ ایمان لائے، اور اس مدرسے کا نام ہے دار ارقم۔ دار ارقم وہ ٹوٹا اور پھوٹا ہوا مدرسہ تھا، نہ اس میں وہ عمارت تھی، نہ اس میں وہ بلڈنگ تھی، نہ اس میں وہ پنکھے تھے، نہ اس میں وہ اے سی تھی۔ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوتے تھے۔ اسی میں عمر بھی اسلام لائے، اسی مدرسے میں عمر اسلام لائے ہیں، اسی مدرسے میں ابو ذر غفاری اسلام لائے ہیں، اسی مدرسے میں علی ایمان لائے ہیں، اسی مدرسے میں عثمان ایمان لائے۔ یہ اکابر صحابہ اسی ٹوٹے اور پھوٹے ہوئے مدرسے میں ایمان لائے ہیں۔ اگر اس کا نظارہ ہم سب کے نسب جن اکابر پر جاتا ہے، اکابر دیوبند، اس کی ابتدا بھی دیکھی جائے تو وہی ایک انار کا درخت ہے جس کے نیچے بیٹھ کر ایک ملا محمود الحسن پڑھا رہا ہے اور ایک محمود الحسن شاگرد بن کر کے پڑھ رہا ہے۔ کوئی عمارت نہیں تھی، لیکن پھر وہی محمود الحسن بعد میں شیخ الہند بنتا ہے اور اس ملک کی تقدیر کو بدلتا ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام کی ابتدائی زندگی خارجار والی، کانٹوں والی زندگی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں فتوحات آپ کو نصیب فرمائی، اور ان فتوحات میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا فرمایا۔ تو گلزار اور خارجار۔ پھر ایک بات یاد رکھیں کہ ایک طالب علم جو ہیں، ماشاءاللہ ہم سب طالب علم تھے اور ہیں، کبھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ ہم عالم بن گئے، فارغ ہو گئے، علامہ بن گئے۔ ہرگز نہیں، ہم موت تک طالب علم ہیں، مرتے دم تک ہم طالب علم ہیں۔ جو اپنے آپ کو عالم سمجھ لیتا ہے وہ مطالعہ چھوڑ دیتا ہے، جو اپنے آپ کو عالم سمجھ لیتا ہے اس میں غرور پیدا ہو جاتا ہے، جو اپنے آپ کو عالم سمجھ لیتا ہے اس میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے موت تک ہم اپنے آپ کو طالب علم رکھیں۔ اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ علم کا ذوق باقی رہے گا، فائدہ ہوگا، تواضع نصیب ہوگی، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ طالب علم کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے فضائل بتائے ہیں وہ سب ہمیں نصیب ہو جائیں گی۔ اسی حالت میں جب ہم مریں گے طالب علم کی حالت میں تو مقام شہادت نصیب ہوگا۔ اور یہ مسئلہ مسلم ہے کہ ایک صحابی اونٹنی پر سے گر گئے حج کے دوران، عرفات کے میدان سے مزدلفہ جاتے ہوئے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے سر کو کھلا چھوڑ دو، یعنی ایک حاجی کی شکل پر مثل احرام کے چھوڑ دو، یہ قیامت کے دن تلبیہ پڑھتا ہوا آئے گا۔ لبیک اللہم لبیک، بخاری شریف کی روایت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی شہید ہو گیا اللہ کے راستے میں، فرمایا قیامت کے دن وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے بدن سے خون کے فوار نکل رہے ہوں گے، اللون لون الدم والریح ریح المسک، فرمایا رنگ خون کا ہوگا لیکن مشک کی خوشبو اندر سے آتی ہوگی۔ تو جب ایک اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا اس حالت شہادت میں خون کے فواروں کے ساتھ آ سکتا ہے، ایک حاجی اپنی تلبیہ اور اپنے احرام کے ساتھ آ سکتا ہے، تو ایک طالب علمی کے ساتھ اللہ کے پاس کیوں نہیں آ سکتا؟ ہم طالب علمی کے ساتھ اللہ کے دربار میں جائیں گے۔ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کے ایک شاگرد تھے، حضرت مولانا عبد الحنان صاحب، بیمار ہو گئے، 65 سال کی قریباً یا 60 سال کی ایسی کچھ عمر تھی، بیمار ہو گئے۔ انہوں نے حضرت مدنی علیہ الرحمہ سے فرمایا، مشکات پڑھاتے تھے اور مشکات بھی قریباً 30 سال سے پڑھاتے تھے، فرمایا حضرت جی چاہتا ہے پڑھانا چھوڑ دوں۔ تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ میں اپنے آپ کو بھی ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، مولانا پڑھانا نہ چھوڑیے۔ کتنی بہترین بات ہوگی
کہ کسی کے ہاتھ میں دنیا ہوگی قیامت کے دن، کسی کے ہاتھ میں کیا ہوگا، اور مولانا آپ کے ہاتھ میں مشکات شریف ہوگی، اور اس عالم میں اللہ کے دربار میں آئیں گے، اس لیے کہ آخری لمحے تک آپ اسی سے وابستہ رہیں گے، تو آپ کی موت بھی اور زندگی اور حیات بھی اسی کے اوپر ہوگی۔ میں بہت غلام آزاد کیے، بہت صدقہ کیا ہے، مجھے کچھ ملے گا اس کے بدلے میں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ اسلمت علی ما اسلفت، اللہ تعالیٰ نے انہی صدقات اور امور خیر کی وجہ سے تجھے اسلام نصیب کر دیا۔ یہ مل تو گیا کہ اسلام، یعنی آپ انداز لگائیں کیسے مالدار تھے، اب اسلام لے آئے، تو اسلام لے آنے کے بعد حالات یہ ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی غربت لے کر کے آئے، یا رسول اللہ مجھے مال کی ضرورت ہے، آپ میرا مدد فرمائیں۔ حضرت نے دیا ایک مرتبہ، پھر دیا، یہ بھی بخاری میں ہے، پھر دیا دوسری مرتبہ، پھر دیا تیسری مرتبہ، پھر چوتھی مرتبہ حضرت نے اتنا فرمایا، یا حکیم ان المال حلوۃ خضرۃ، حکیم مال ہرا بھرا اور میٹھا ہے، مانگتے رہو گے اللہ ہمیشہ مانگتا رکھے گا، اور اگر بے نیازی اختیار کرو گے تو اللہ امت سے آپ کو بے نیاز کر دے گا۔ تو حضرت کے ہاتھ پر بیعت فرما رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب میں بیعت کرتا ہوں، آئندہ آپ کسی سے نہیں مانگوں گا۔ حتیٰ کہ بیت المال میں آپ کا جو حصہ تھا ابو بکر صدیق نے دینے کے لیے بلایا، آپ نے منع کر دیا، عمر نے بلایا تو حضرت عمر کو بھی منع کیا، تو عمر نے فرمایا گواہ رہنا حکیم کو میں دے رہا ہوں، وہ لے نہیں رہے۔ تو یہ حکیم بھتیجے ہیں خدیجۃ الکبریٰ کے، اور جب اپنی پھوپھی جا رہی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیب ابی طالب میں، تو حکیم اس وقت غیر مسلم تھے لیکن پھوپھی سے محبت بہت تھی، تو آپ نے فرمایا پھوپھی اس خارزار میں کہاں جا رہی ہے جہاں تجھے کھانا نصیب نہیں ہوگا؟ تو آپ خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا تھا جہاں میرا شوہر رہے گا وہاں میں رہوں گی، میں انہی مشقت کو جھیلوں گی، انہی تکلیفوں کو جھیلوں گی، انہی حالات کو میں برداشت کروں گی۔ اور خدیجۃ الکبریٰ نے اس شیب ابی طالب کے حالات کو برداشت کیا، تو شیب ابی طالب کے وہ حالات تو ہم کہاں برداشت کر سکتے؟ اگر وہ حالات آ جائیں تو خدا پاک کی قسم ہم میں سے کوئی مدرسہ نہیں پڑھائے گا۔ ہم سے اگر بائیکاٹ ہو جائے، ہم سے لوگ اس طرح کے معاملات، تو سارا چھوٹ جائے گا۔ تو قرآن ہم کو یہ کہتا ہے، نبی ہم کو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ وہ عظیمت والوں کی تکلیف تو تم کہاں اٹھاؤ گے، لیکن تم تھوڑی سی تکلیف لے کر اٹھ جاؤ، باقی آگے میں مت کروں گا۔ کہاں ہے؟ قرآنی آیات میں اگر آپ پڑھو گے تو پہلی آیت ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ کہتا ہے تم مدد کرو گے، ان تنصر اللہ، یہ تھوڑی سی مدد ہے، ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا، یعنی بہت مدد کرے گا، اس لیے کہ تم مخلوق کی مدد تھوڑی ہے اللہ کی مدد کے مقابلے۔ ینصرکم نسبت اللہ کی طرف، اور تنصرو میں نسبت بندوں کی طرف، بندوں کی نصرت تھوڑی ہے۔ اسی طرح میں نے جو آیت پڑھی انہم فتیۃ آمنوا، وہ فتیۃ کا لفظ آپ عربی زبان جانتے ہیں، بالکل ینگ، بالکل نوجوان کو بولتے ہیں۔ یہ چند نوجوان اٹھے ہیں اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے، جبکہ بادشاہ ظالم ہے، حکومت ظالم ہے، اور صرف بادشاہ اور حکومت نہیں، ان کے ماں باپ کو یہ کہا گیا، ان نوجوانوں کے ماں باپ جو ہے نا وہ پارلیمنٹ میں تھے، تو ان کے ماں باپ کو کہا کہ اپنی اولادوں کو سمجھاؤ کہ یہ ایک اللہ کا اقرار چھوڑ دیں اور ہمارے ساتھ آ جائیں، ہم کیا کریں گے؟ کہا تمہارے بعد تمہاری اولادوں کو یہ مقام دے دیں گے۔ دیکھیے کتنا بڑا جو ہے گلزار کا راستہ بتایا جا رہا ہے، پھول کا راستہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنی اولادوں کو کہیے ربوبیت اور اللہ کی وحدانیت کا دعویٰ چھوڑ دیں، ہمارے ساتھ رہیں، ان بتوں کی عبادت کریں، جب کل کو آپ نہیں ہوں گے تو آپ کی اولادوں کو ہم لے لیں گے اور آپ کی جگہ پر بٹھا دیں گے۔ تو کہنے کا مطلب انہم فتیۃ آمنوا بربہم، اچھا یہ ایمان لائے، یہ تو ایمان ہی لائے ہیں نا، قرآن اتنا ہی کہہ رہا ہے آمنوا بربہم، آگے کیا کیا اللہ نے؟ زدناہم ہدی، اللہ کہتا ہے ہم نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا۔
تم تھوڑا سا لے کر کے آؤ گے پھر میں بڑھاتا چلا جاؤں گا. یہی بات اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم. فرمایا اے بنی اسرائیل اللہ کی نعمت میں تم اپنا تھوڑا سا وعدہ پورا کر لو، میں اپنے وعدوں کو پورے کر دوں گا. تمہارے وعدے تھوڑے ہیں، تم پورے کرو گے تو اللہ کے وعدے تو بہت ہے. میں تمہیں عزت بھی دوں گا، میں تمہیں مال بھی دوں گا، میں تمہیں فلاں بھی دوں گا، میں تمہیں مقام بھی دوں گا، میں تمہیں بلند مرتبے پر بھی پہنچا دوں گا. نہ معلوم اللہ نے کتنے وعدے کیے ہیں. فرمایا اوفی بعہدکم وإیایا فرحبون، اور میرے مطیع اور فرما بردار بن جاؤ. پھر دیکھو میری طرف سے کہ تھوڑی سی تمہاری محنت کے بعد میں دروازے کھول دیتا ہوں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، اگر میں کہتا تو خیالی پلاو ہو جاتا کہ یہ مولویوں کو تو ایسی تقریریں ہیں عادت کرنے، ایسی تقریروں کی عادت ہے جو بڑے بڑے خواب بتاتے رہتے ہیں. یہ میں خواب نہیں بتا رہا ہوں، قرآن کی حقیقت بتا رہا ہوں. یا بنی اسرائیل اذکروا، اے یعقوب کی اولاد، اذکروا یاد کرو نعمتی اللتی. تو یہ قرآن کی آیت ہم کو بھی کہہ رہی ہے کہ اے انسانوں، اے عالموں، اے مولویوں، تم میری نعمتوں کو یاد کرو کہ جب تم آئے تھے تمہارے پاس علم نہیں تھا، تم جاہل تھے، بے بس تھے، بے کس تھے، تم بڑے ہوئے. پھر تمہارے دلوں میں، تمہارے ماں باپ کے دلوں میں ہم نے علم کی محبت ڈالی، ہم نے تمہارا انتخاب کیا، اور انتخاب کرنے کے بعد مدرسے میں ہم تم کو لے گئے. پھر قوم کو متوجہ کیا، امت کو متوجہ کیا کہ ان کو کھلاؤ، ان کو پلاؤ، ان کے کپڑے پہناؤ، ان کی ضرورتوں کو پورا کرو. یہ قوم جو دے رہی ہے نا، یہ اللہ کی محبت کے بغیر نہیں دے رہی ہے، اللہ کے القاء کیے بغیر نہیں دے رہی ہے. یہ عمارتیں ایسے ہی نہیں بن گئی، یہ اللہ کے کہنے سے بنی. اللہ نے لوگوں کے دلوں میں باتیں ڈالی کہ ان کو کھلاؤ، ان کو پلاؤ، ان کو کپڑے پہناؤ، ان کو پنکھے دو، ان کو اے سی میں بٹھاؤ، اور ان کو یہ ہدیہ دو، یہ ہدیہ دو، یہ ہدیہ دو. تو اللہ ہم کو بھی اس آیت میں کہہ رہا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، اے اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم واوفوا بعہدی، واوفوا کو پورا کرو، میرے وعدے کو پورا کرو. کیا وعدہ ہے اللہ کا؟ ہمارے ساتھ بھی وعدہ ہے کہ تم جو مدرسوں سے نکلنے کے بعد اس دین کو لے کر چلو گے، اس شریعت کو لے کر چلو گے، اس ایمان کو لے کر چلو گے، آپ بچھڑی ہوئی دنیا میں ایمان کی روشنی روشن کرو گے، بجھتی ہوئی چراغ کو دوبارہ مضبوط کرنے کی کوشش کرو گے، ظلمات کو مٹائیں گے اور نور کو عام کریں گے. اور آپ اپنی عزت کی فکر نہیں کرو گے، اپنے مقام کی فکر نہیں کرو گے، بلکہ ایمانی نور کی فکر کرتے ہوئے آپ آگے چلے جاؤ گے. یہ وعدہ ہم سے بھی کہاں ہے؟ یہ وعدہ یہ نبی کی زبان پر فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہیں یہ علماء. علماء جو ہیں نحن ورثۃ الانبیاء، ہم انبیاء کے وارث ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ انبیاء وارث کا کام انبیاء کا ہوا کرتا ہے، اور انبیاء کا کام یہ تھا اوفی بعہدی، وعدے کو پورا کرنا. پھر اللہ کہتا ہے اوفی بعہدکم، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. مصائب آئیں گے شروع میں، جب ہم چلیں گے نا وعدہ پورا کرنے کے لیے، تنخواہیں بھی نہیں ملے گی. میں نے دوپہر کو کہا تھا نا، لوگ اچھے نام سے بھی نہیں بلائیں گے، حافظ جی کہیں گے، مولوی کہیں گے، کبھی کیا اور کبھی کیا کے الفاظ سے ہمیں بلائیں گے، کبھی کھانا بھی نہیں ملے گا، کبھی ایسے ایسے حالات آئیں گے، بچہ بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں، تنخواہ بہت قلیل ہے، مسائل حل نہیں ہو رہے، حالات آئیں گے. لیکن اللہ کہتا ہے تم اپنے وعدوں کو پورا کرو، اوف بعہدکم، پھر میں اپنے وعدوں کو پورا کروں گا، عزت بھی دوں گا، دولت کے دروازے بھی کھولوں گا، حالات کو بھی ختم کر دوں گا.
لیکن ہم تو چاہتے ہیں کہ پہلے ہی دن سے ہمارے لیے گاڑی بھی ہو، پہلے ہی دن سے ہمارے لیے جو ہے فارغ ہوئے اور شاندار مکان بھی ہو، اور پہلے ہی دن سے ہمارے لیے بہترین کار بھی ہو، اور ہمارے منہ میں لوگ پان بھی دیں، اور پہلے ہی دن سے لوگ ہمارے منہ میں نوالے بھی دیں۔ ہمارے حضرت قاری صدیق صاحب باندھوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ جنہوں نے بزرگوں کی پچھلی زندگی کو دیکھ کر اپنے آپ کو بنانا چاہا وہ بھٹک جائے گا، بزرگوں کی پچھلی زندگی، اور جنہوں نے بزرگوں کی ابتدائی زندگی کو اپنے آپ دیکھ کر اپنے آپ کو بنانا چاہا وہ بن جائے گا۔ پچھلی زندگی کوئی ویل چیئر لے کر چل رہا ہے، کوئی ان کو اٹھا کر کے چل رہا ہے، کوئی ان کے منہ میں پان کے نوالے کھلا رہا ہے، کوئی کھانے کے نوالے کھلا رہا ہے، کوئی ان کو وضو کرا رہا ہے، کوئی ان کو کپڑے پہنا رہا ہے، کوئی ان کو موزے پہنا رہا ہے، کوئی ان کو ٹوپی پہنا رہا ہے، کوئی کس طرح ان کی عزت کر رہا ہے، کوئی لفافہ اور انولپ ہدیے میں دے رہا ہے۔ یہ پچھلی زندگی ہے۔ اگر اسی کو دیکھ کر کے ہم کہیں کہ ہم بھی پہلے ہی دن سے ایسے ہو جائیں تو بھٹک جائیں گے۔ اور اگر بزرگوں کی ابتدائی زندگی جو حالات میں گزرتی ہے، جو پریشانیوں میں، جو مصائب میں گزرتی ہے، جو تکلیفوں میں گزرتی ہے، اگر ان ابتدائی زندگی کو ہم دیکھیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح چھپی ہوئی ہے، ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے، حیات الصدیق، جس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت قاری صاحب فراغت کے بعد یہ جو ہتھورا دارالعلوم ہے نا جو حضرت نے قائم کیا ہے، فرمایا ابتداً مکتب پر آتے تھے اور روزانہ 25 کلومیٹر سائیکل پر بیٹھ کر تبلیغ کے لیے جاتے تھے، 25 کلومیٹر تبلیغ کے لیے جاتے تھے، اور کبھی پیچھے کھانا رکھ کر کے صبح سے شام تک گھومتے رہتے تھے، اور شام کو کھانا بھی بگڑ جاتا تھا۔ آپ سوانے پڑے، یہ میں اس بزرگ کی داستان نہیں سنا رہا ہوں جس کو گزرے ہوئے بڑا زمانہ ہوا ہو۔ حضرت قاری صاحب تو یہاں بار بار علاقہ کاٹھیاوار میں تشریف لائے ہیں، آپ نے حضرت قاری صاحب کو دیکھا بھی ہے، ان کی سوانح پڑھیں، ان کی زندگی پڑھیں، ہم اپنے اکابر کی زندگی کو پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کی ابتدائی زندگی کیسے مصائب اور پریشانیوں کی تھی۔ تو اللہ کا اصول ہے کہ تم تھوڑے سے میرے دین کی محنت کرو گے، پھر میں اپنے وعدوں کو پورا کروں گا۔ اوف بعہدکم، میں اپنے وعدوں کو پورا کروں گا۔ اور اسی مسئلے کے لیے اب میں آپ کو حدیث شریف سے کچھ نظائر بتاؤں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے، فرمائے یا رسول اللہ پانی نہیں ہے۔ تو حضرت یہ بھی تو کہہ سکتے تھے چلو ہاتھ اٹھاؤ دعا کرو ابھی بارش آ جائے گی، کہہ سکتے تھے یا نہیں؟ اچھا حضرت کھانا نہیں ہے، حضرت یہ بھی تو کہہ سکتے تھے اچھا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، عیسیٰ نے کہا تھا نا علیہ السلام نے، اے اللہ دسترخوان اتار دے، اور اتر گیا تھا۔ تو جب عیسیٰ کہتے ہیں اور اتر جاتا ہے تو کیا محمد الرسول اللہ کہتے تو نہ اترتا؟ آپ کہہ سکتے تھے کہ نہیں؟ لیکن آپ نے کیا کہا؟ اچھا جتنا پانی ہے اتنا لے آؤ۔ یہی تو کہا، روایتوں میں ہے جتنا پانی ہے اتنا لے آؤ۔ اسی پانی کو لائے، اسی پانی کو آپ نے ہاتھ رکھا تو انگلیوں سے پانی نکلنے لگا، اسی پانی کو کنویں میں ڈالا تو کنویں میں پانی ابلنے لگا، اسی پانی سے آپ نے وضو فرمایا اور اپنا لعاب مبارک ڈالا اور اس پانی کو کنویں میں ڈالا گیا تو پانی ابلنے لگا۔ کہنے کا مطلب حضرت نے یہ نہیں کہا کہ اچھا بارش ابھی ہو جائے گی، نہیں، جتنا ہے اس کو لے کر کے آؤ، جتنا کھانا ہے۔ خندق کے موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی کے پیٹ پر پتھر دیکھا تو یہاں بھی میں ایک تشریح کر دوں، بعض لوگ پتھر سے مطلب وہ بڑے بڑے پتھر سمجھتے ہیں، وہ مراد نہیں ہے، یاد رکھیں یہ عرب میں خاص پتھر ہوتے تھے، جیسے سنگ مرمر ہے نا ہمارے وہاں ماربل، یہ پتھر، اور اس پتھر کی خاصیت یہ ہے کہ یہ بڑے ٹھنڈے ہوتے، تو یہ اس کے ٹکڑے باندھے تھے، سمجھ میں آیا؟ اور یہ ٹکڑے کیوں باندھے تھے؟ اس لیے کہ بھوک کی وجہ سے جو گرمی پیدا ہوتی ہے نا یہ پتھر اس گرمی کو کھینچ لیتے تھے، یہ نہیں کہ کوئی بڑے بڑے پتھر، ورنہ بھوکا پتھر کو لے کر کیسے چلے گا؟ تو یہ ایسے ماربل کے پتھر تھے جس کو یہاں پیٹ پر باندھا تھا۔ تو جابر نے دیکھا کہ حضرت کے پیٹ پر پتھر ہے، گئے گھر پر اور اپنی بیوی سے کہا ہے کچھ کھانا؟ فرمایا تھوڑے سے جو ہے کا جلی پیسو،
آٹا بناؤ اور روٹی تیار کرو، اور ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے ذبح کیا اور کہا یہ کھلا دیں گے۔ اب جابر گئے، فرمایا تعیم، تصغیر ہے، حضرت تھوڑا سا کھانا ہے، تھوڑا سا، اور کان میں کہا سرن، تاکہ لوگ سن نہ لے، چپکے سے حضرت آپ چلیے اور ایک دو ساتھی اور چلے۔ تو حضرت نے فرمایا صنع جابر سورہ، سورہ یہ عربی لفظ نہیں ہے، غیر عربی کا لفظ ہے جو حضرت نے استعمال کیا تھا اس موقع پر۔ فرمایا جابر نے دعوت تیار کی ہے، چلو سب چلو۔ 80 90 یا اس سے بھی زائد صحابہ تھے، سب چلے۔ تو جابر آگے آگے دورے، بیوی کو جا کر کہا حضرت تو سارے لوگوں کو لے کر کے آ رہے ہیں۔ تو بیوی کا ایمان دیکھے، تم نے وضاحت کر دی تھی؟ کہا جی میں نے وضاحت۔ فرمایا لا حرج، پھر فکر کی ضرورت نہیں ہے، نبی جانے صحابہ جانے۔ سب کو لے کر آ گئے، اور پھر حضرت نے فرمایا اچھا آپ جو ہیں میں بنا کر دوں گا، روٹی بیوی بنائے گی۔ حضرت آٹا باندھ کر کے دیتے تھے اور بیوی ادھر روٹی بنا رہی تھی تنور میں، اور حضرت اپنے ہاتھوں سے ترکاری نکال رہے تھے اور سب کو روٹی پر دے رہے تھے، اور سارے صحابہ نے کھا لیا اور کھانا اتنا ہی بچ گیا۔ خیر یہ مجھے معجزہ نہیں سنانا تھا، لیکن میں نے یہ کہا حضرت یہ بھی تو کہہ سکتے تھے ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ کھنچا اتار دے، میرے صحابہ بہت بھوکے ہیں، پیٹ پر پتھر بندھا ہے، اے اللہ تیرے دین کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، خندق کھود رہے ہیں، لیکن آپ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا جتنا ہے کھانا وہی لے آؤ، میں اس پر دعا کروں گا، پھر اس کے بعد آگے مسائل چلیں گے۔ ان سارے واقعات سے میرے علماء کرام، میرے بزرگوں، ہم نے پڑھا تو ہے، توجہ نہیں گئی ہماری۔ نبی یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ کے دربار میں تم بھی تھوڑی سی محنت لے کر جاؤ، پھر اللہ دروازے کھول دے گا۔ تھوڑی سی محنت لے کر جاؤ، تھوڑا برداشت کر لو، شکایتیں نہ کرو کہ یہ حالات ہیں اور وہ حالات ہیں اور یہ مصائب ہیں اور یہ پریشانیاں ہیں اور تنخواہ نہیں ہو رہی ہے اور یہ حالات ہیں۔ شکایت نہ کرو، محنت کرتے چلے جاؤ، کرتے چلے جاؤ، ہماری تھوڑی سی محنت پر اللہ دروازے کھول دے گا۔ کچھ سمجھ میں بھی آیا ان واقعات سے؟ اس لیے شکایتی زبان کے بجائے شاکرانہ زبان استعمال کرو کہ اللہ میری نافرمانیوں کے باوجود تو نے اپنے دین کے لیے مجھے قبول کیا، یہی تیرا احسان ہے، تیرا احسان ہے۔ وہ چاہتا تو ہمیں فراغت کے بعد پڑھانے کا موقع کبھی نہ دیتا، وہ کیوں دیتا ہم کو؟ وہ کہاں ہمارا کوئی محتاج ہے؟ اس کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ وہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، شکایت شاکرانہ زبان اپنی بنا لو اور یہ کہو ہے اللہ میری بغاوتوں اور نافرمانیوں کے باوجود اللہ تو نے جو ہے اپنے دین کے لیے مجھ کو قبول کیا، تیرا احسان ہے، جس حالت میں گزرے میں تیرے دین کا خادم بن کے رہوں گا، میں تیرے دین کا وفادار بن کے رہوں گا، تیرے دین پر آنچ نہیں آنے دوں گا، جتنی مجھ سے محنت ہو سکے گی میں کروں گا، باقی پھر فیصلے تیرے ہوں گے۔ تو ہماری مدد کرنا، تو ہماری نصرت کرنا، تو ہماری عزت کو باقی رکھنا، تو میری ضرورت کو پوری کر دینا، تو میری روزی روٹی کے مسئلے کو حل کر دینا، مجھے کسی کے در کا سوالی نہ بنانا۔ دعائیں کرتے رہیں اور محنت کرتے رہیں۔ اگر اسی طرح ہماری زندگی گزری تو انشاءاللہ بہت کامیاب اور بہت کامیاب ہماری زندگی گزرے گی۔ شکایتوں کے بجائے شاکرانہ و صابرانہ ہماری زندگی گزرے گی۔ پھر وقت آئے گا کہ اللہ خود اپنی مخلوق کے دل میں بات ڈالے گا، وہ ہماری نصرت کریں گے، وہ ہماری یہ جو کارگزاری میں آیا ایک مصلی اور ایک امام، تو اب وہی ایک امام جو وہاں ہوں گے آپ ہی میں ہوں گے، ان سے پوچھئے کہ جب ایک مصلی تھے تو وہ نعمتیں نہیں آ رہی تھی، اب 60% مصلی ہو گئے تو اب نعمتیں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ دروازے کھولے یا نہیں کھولے اللہ نے؟ محنت کے نتیجے میں دروازے کھلے یا نہیں کھلے؟ اللہ ہی دروازہ کھولنے والا ہے، ہمارا ایمان ہے۔ تو اس نے قرآن میں جگہ جگہ اور نبی نے اس کو پریکٹیکلی طور پر ہم کو بتا دیا کہ نبی نے یہ نہیں کہا میں دعا کر دیتا ہوں مسئلے حل ہو جائیں گے، تھوڑا لے کر آؤ، اس پر میں دعا کرتا ہوں اور پھر اللہ بڑھائے گا۔ اسی طرح ہم تھوڑی سی محنت اللہ کے دربار میں لے کر کے جائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی
جو ہیں ہمارے لیے فتوحات کے اور رحمت کے دروازے کھولیں گے. اس لیے 2-3 جو ہے کام ہے اس کو آپ یاد رکھ لیں. ایک تو جو ابھی مفتی صاحب کے ذریعے سے کہ حضرت مفتی عبداللہ صاحب دامت برکاتہم نے مکاتب کے سلسلے میں توجہ دلائی. یقیناً اب دارالعلوموں کی بہت ضرورت نہیں ہے، دارالعلوم کی جال بہت بچ چکی ہے. سب سے بڑی ضرورت اس وقت مکاتب کی ہے، مکاتب کی شدید ضرورت ہے. پھر یہ بھی یاد رکھیں دارالعلوم کی تعلیم فرض کفایہ ہے اور مکتب کی تعلیم فرض عین ہے. آپ مکاتب پر آ رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھیں، احساس کہتری میں نہ آئیں، احساس کمتری میں نہ آئیں کہ کیا ہم پر آ رہے ہیں، مکتب پر آ رہے ہیں. ہم بعض مرتبہ ہمارے مولانا جواب بھی دے دیں مکتب پر آتا ہوں چھوٹا موٹا. ارے نہیں، چھوٹا موٹا نہیں، آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، لوگوں کی ایمان بچا رہے ہیں، بچیوں کے بچوں کے جو ہیں آپ ایمان بچا رہے ہیں. اس لیے مکتب کی تعلیم فرض عین ہے، دارالعلوم کی تعلیم فرض کفایہ ہے. اس لیے اس فرض کفایہ کے بجائے فرض عین کی طرف توجہ دیں اور مکاتب کا ایسا جال بچھا دیں. دیکھو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل سے، مالٹا کہاں آیا؟ مالٹا آیا مصر کے اندر، جہاں کالے پانی کی سزا دی گئی تھی. حضرت کو 6 سال کی بہت سخت سزا تھی، سردی گرمی ایسی سخت سزا تھی کہ گرم پانی بھی نہیں. اور حضرت مدنی سزا نہیں تھی، لیکن حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرا برا استاذ جا رہا ہے تو میں بھی ساتھ جاؤں گا. اس پر حضرت مدنی ساتھ گئے تھے. اور رات میں شیخ الہند تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو ٹھنڈ خوب، ادھر کی ٹھنڈ بہت ہوتی ہے. ایسی ٹھنڈ کے اندر حضرت مدنی رات میں سوتے نہیں تھے، کانچ کی بوتل میں پانی لیتے تھے اور اپنے سینے سے یوں رات بھر لگا کر بیٹھے رہتے تھے. تو بدن کی حرارت سے پانی گرم تو نہیں ہوتا تھا لیکن کچھ ٹھنڈک دور ہو جاتی تھی. حضرت شیخ الہند کو تہجد میں اس سے وضو کراتے تھے. جب حضرت 6 سال گزار کر کے آئے اور بمبئی پورٹ پر اترے، اس وقت پورٹ تھا، پورٹ پر اترے تو لوگوں نے کہا کہ حضرت 6 سال کی مدت میں آپ نے کیا سوچا وہاں؟ فرمایا جو سب سے بڑی چیز میں نے سوچی کہ اگر اس ملک میں دین کو باقی رکھنا ہو تو 2 کام کرو. کیا کام کرو؟ پہلا کام مکاتب کا جال بچھا دو. انشاءاللہ آپ کے دین کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکے گا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ بلڈوزروں سے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ قانونوں کے ذریعے سے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. لیکن آپ مکاتب کا جال بچھا دیجئے. ظاہر سی بات ہے عمارت گر سکتی ہے، درخت کے نیچے کون روک سکتا ہے؟ عمارت گر سکتی ہے، آسمان کے چھت کے نیچے کون روک سکتا ہے؟ جو دل کی چنگاری ہے اسے کون بجھا سکتا ہے؟ تم ظاہری چراغ کو بجھاؤ گے، اس چراغ کو کون بجھائے گا؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. قرآن صاف صاف کہہ رہا ہے ولو کرہ الکافرون. تو ایک مکاتب کی جال کا سبق لے کر آئے، اور دوسرا فرمایا ہر مسجد میں درس قرآن قائم کیا جائے. قرآن کا درس، اگر آپ ائمہ ہو تو اپنے مساجد میں درس قرآن چالو کرو، درس حدیث شروع کرو، ریاض الصالحین پر ہو، جتنا علم ہو ہمارا. اب تو اردو تفاسیر بھی ہے، اردو شروحات بھی ہے، ریاض الصالحین کو پڑھو. تو 2 کام لے کر کے آئے تھے. تو ایک تو مکاتب کا نظام قائم کیا جائے. دوسری بات، اس وقت جو فرق ضالہ جو کام کر رہے ہیں ان فرق ضالہ کی تردید میں منفی پہلو میں نہیں، مثبت پہلو میں. میں ہمیشہ اس سے پہلے بھی ہمارے مدرسے میں ہمارے فضلاء کو جمع کیا، میں نے ان کو بھی یہی کہا تھا منفی پہلو نہ دیکھو، مثبت پہلو دیکھو. منفی پہلو کا مطلب تو یہ ہوتا ہے یہ صرف نماز ہی پڑھتا ہے، روزہ تو رکھتا نہیں، یہ روزہ ہی رکھتا ہے، یہ تو کرتا نہیں. یہ منفی پہلو. اس سے کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں. اور مثبت پہلو، ماشاءاللہ آپ نمازی ہے، اگر ایک نماز ماشاءاللہ فجر میں تو آپ حاضر ہو جاتے ہیں، وہ چاہے 4 نماز میں نہ آتا ہو، وہ 2 ماشاءاللہ اب تو ظہر میں بھی آ جاتے ہیں. اب تو ماشاءاللہ بہت جو ہے آپ کی ظہر کی. یہ مثبت پہلو ہے. فائدہ کیا ہوگا؟ مثبت پہلو سے لوگ آپ سے جڑیں گے، منفی پہلو سے لوگ ٹوٹیں گے آپ سے. یہ اصول کام کرنے کا ہے. مثبت پہلو پر جائیں، منفی پہلو پر ارے یہ کیا کرتا ہے، یہ سود کھاتا ہے،
یہ فلاں کرتا ہے. نہیں، ایسا نہ کہے. سود کھاتا ہو اور مسجد میں آ رہا، ماشاءاللہ آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی نماز کے ذریعے سے آپ کے تجارتی مسائل حل فرما دے، اور اللہ اس بلا سے آپ کو نجات دے دے جس بلا کے اندر آپ پریشان ہو رہے ہیں. یہ انداز گفتگو، نالائق کہیں کا سود کھاتا ہے، اسے کیا ملنا؟ ظاہر سی بات ہے وہ ہم سے دور ہو جائے گا، وہ نفرت کرے گا. تو ہمیشہ مثبت پہلو اپنائیں، منفی پہلو کبھی نہ اپنائیں. یہ جو توتتے ہیں نا ہم، یہ منفی پہلو پر توتتے ہیں، تو مثبت پہلو کو اپنائیں. منفی پہلو سے دارالعلوموں میں بھی جو پڑھاتے ہیں، اپنے اساتذہ، اپنے دوست و احباب، اپنے متعلقین، اپنے شاگرد، اپنے ناظم، اپنے معتمیم کے ساتھ مثبت پہلو. منفی پہلو میں معتمیم ایسا ہے، فلاں طالب علم ایسا ہے، فلاں مدرس ایسا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ دوری پیدا ہو جاتی ہے. اور مثبت پہلو نہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھا، یہ بھی کام کر رہے ہیں، یہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اگر ہم تعریف کریں گے ان کے دلوں میں محبت، اور ہمارے دل میں ان کی محبت پیدا ہوگی. تو مثبت پہلو رکھیں، منفی پہلو نہ رکھیں، اور ان فرق ضالہ کو مثبت پہلو کے ذریعے سے ختم کرنے کی کوشش کریں. جیسے قادیانیت، اور اس کے علاوہ جو رافضیت وغیرہ، جو اور اس کے علاوہ جو فتنے نتنے اٹھتے رہتے ہیں. باقی بعض فتنے ایسے ہوتے ہیں جس کی بہت تردید کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ فتنوں کو بہت بیان کرنا، یہ میں اکثر کہتا ہوں، ان کے اسٹیٹس اور مقام کو بڑھانا ہے. یہ شکیل بن حنیف اٹھا اور لوگوں نے ارے بھائی اس کی حیثیت کیا ہے کہ تم اپنی اسٹیجوں سے اس کو اتنا بیان کر رہے ہو؟ یہ تو آپ اس کے مقام کو اور نہ جاننے والے بھی جانیں گے پھر یا یہ بھی کوئی چیز ہے. اس لیے امام مسلم نے مقدمہ مسلم میں لکھا ہے وقد تکلم بعض منتہی الحدیث فی اہل عصرنا، تو وہاں یہ لکھتے ہیں امام مسلم کہ ہر اٹھنے والی بات کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں وہ بہت بڑا فتنہ ہو تو پھر آپ تردید کیجئے. باقی چھوٹے موٹے فتنے جو ہے نا، وہ تو بارش کے میدک ہے. وہ بارش جب شروع ہوتی ہے نا تو چھوٹے چھوٹے میدک نکل آتے ہیں، وہ 2 دن میں مر جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہمیں مارنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی ہے. اس لیے اس پہلو پر ہمیں بہت نہیں جانا چاہیے. البتہ جو بڑے فتنے ہیں، اپنے دین کے تحفظ کے لیے وقت نہیں ہے، وقت پورا ہوا، ورنہ میں آپ ذکر کرتا. علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا آخری بیان ختم نبوت کے سلسلے میں بھاولپور میں ہوا تھا. بہت تعلیل تھے حضرت، بہت تعلیل تھے. خون جا رہا تھا، بواسیر، اور اسی میں وفات ہو گئی. حضرت نے فرمایا بھاولپور میں آپ انداز لگاؤ گے کتنے شاگرد اور کتنے علماء اس کے اندر؟ 6000 سے زائد علماء تھے اور دھرندر علماء. حضرت شاہ صاحب نے اس میں جو تقریر فرمائی تھی ختم نبوت پر، اس میں پہلے یہ بات فرمائی، میں شدید علیل ہوں، چلنے کے قابل نہیں، لیکن میں اس لیے حاضر ہو گیا ہوں. سنو، ہمارے بہت کام کا جملہ ہے. فرمایا میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ قبر میں جانے کا وقت آ چکا ہے، دامن اعمال سے خالی ہے. کیا فرما رہے؟ دامن اعمال سے خالی ہے. میں اس لیے حاضر ہو گیا کہ شان رسالت میں کوئی بات کہہ دوں، قیامت میں نبی مجھے بچا لے. آپ جملہ دیکھیں کیا. تو مولانا عبدالحنان صاحب ہزاروی رحمت اللہ علیہ جو شاہ صاحب کے شاگرد تھے، مفتی شفیع صاحب کے ہمدرس تھے اور شاہ صاحب کے شاگرد تھے، وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے فرمایا حضرت اگر آپ یہ کہیں گے تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ آپ کے مفسرین، محدثین، فقہاء سب شاگرد ہیں، آپ نے بہت کام کیا ہے. تو حضرت نے بیان میں فرمایا بٹھاؤ اس کو، بٹھاؤ، یہ جھوٹ بول کر کے مجھے برباد کرنا چاہتا ہے. اور پھر حضرت نے ختم نبوت پر کچھ دیر کے لیے کچھ باتیں کہی تھی، کچھ دیر کے لیے. ان باتوں کی ایک جھلک میں تم کو پیش کروں. ختم نبوت کی ایک دلیل، بہت دلائل دیے تھے، شاید کہ آپ کو کام آ جائیں. ختم نبوت کے بہت سارے، یہ کچھ بھوج میں بھی پہلے فتنہ اٹھا تھا، کام آئے. شاہ صاحب نے فرمایا دلائل بہت تھی، ایک دلیل فرمایا انسان اپنی ہر چیز دے سکتا ہے، اپنی خصوصیت کبھی نہیں دے گا. بادشاہ وقت سب کچھ دے سکتا ہے، حکومت نہیں دے گا. وہ تو اس کی حکومت ہے، وہ کیسے دے گا؟ پاک دامن عورت سب کچھ دے سکتی ہے، عفت نہیں دے گی، مر جائے گی، لیکن عفت و عصمت نہیں. یہ مثالیں دی حضرت نے. پھر فرمایا
اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سب کچھ دیا، تقوی، ورع، پرہیزگاری، مال کی ضرورت پڑی مال دیا، علم دیا، سب کچھ دیا، لیکن ختم نبوت خصوصیت ہے، نبی کسی کو نہیں دے گا، یہ خصوصیت رسول ہے، کسی کو نہیں دے گا۔ یہ آخری بیان حضرت کا بھاولپور میں ہوا ہے، اس کے بعد حضرت کا انتقال ہوا۔ سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بہت بڑے بزرگ وہ تشریف لائے اور حضرت کے مکان پر پہلے گئے شاہ صاحب کے تعزیت کے لیے، اور پھر شاہ صاحب کی قبر پر گئے، تو ساتھ میں کون ہے اس بزرگ کے ساتھ؟ حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ، حضرت قاری طیب صاحب رہے، یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ جب قبر پر گئے تو بہت دیر انہوں نے مراقبہ کیا۔ اس مراقبے کے بعد حضرت مدنی کی تو ہمت نہ ہوئی، تو حضرت قاری صاحب سے کہا کہ ذرا پوچھ لو کہ آپ نے بہت دیر مراقبہ فرمایا۔ فرمایا ہاں، مراقبہ میں دو باتیں مجھے بتائی گئی، شاہ صاحب کی روح سے میری ملاقات ہوئی، مقام تصوف کے بہت بڑے آدمی ہوں گے وہ، شاہ صاحب کی روح سے میری ملاقات ہوئی۔ پہلی بات تو شاہ صاحب نے میرا شکریہ ادا کیا کہ تم نے میری موت کے بعد میرے بچوں کا خیال رکھا، انہوں نے کچھ تعاون کیا ہوگا، بڑی چیز ہے۔ ہمارے اساتذہ مر جاتے ہیں، ان کی اولاد کی کوئی فکر نہیں کرتا۔ فرمایا میں شکر گزار ہوں کہ تم نے میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا خیال رکھا۔ پھر کہا کہ میں نے شاہ صاحب سے فرمایا کہ حضرت کیا حالات ہوئے؟ فرمایا عالم برزخ میں پہنچا تو حکم ربانی ہوا، سنو جملہ، حکم ربانی ہوا، تو نے میرے نبی کی نبوت کی لاج رکھی ہے، اسی پر میں تیری مغفرت کر دیتا ہوں۔ فرق ضالہ کی تردید کرو انشاءاللہ تعالی، بعد الوفات ہمیں بہت کچھ ملے گا۔ تو ان کی تردید ہو، مکاتب کا نظام ہو، تواضع اور عاجزانہ زندگی ہو، انکساری کی زندگی ہو، اور میدان میں شاکرانہ و صابرانہ بن کر کام کرتے رہو، اللہ دروازے کھولے گا، مدد کے، محنت کے، عزت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھولے گا، انشاءاللہ دے گا۔ اور آخری بات جس پر میں اپنی بات کو ختم کروں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سارے بڑے بڑے صحابہ بیٹھے تھے مسجد نبوی میں، اور فرمایا کہ اچھا آپ کو کیا پسند ہے، آپ کو کیا پسند ہے، آپ کو کیا پسند؟ تو ایک صحابی نے فرمایا پیسے میرے پاس بہت ہو تاکہ میں لٹاتا رہوں، سخاوت کرتا رہوں۔ کسی نے فرمایا کہ تعالیٰ مجھے قوت دے تو میں اللہ کے راستے میں جاؤں۔ کسی نے کیا حضرت عمر نے اخیر میں فرمایا مجھے یہ پسند ہے کہ میرا گھر خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن الجراح، حمزہ بن عبد المطلب وغیرہ ایسے سپہ سالاروں سے میرا گھر بھرا ہوا ہو، اور میں ان سب کو اسلام کے تحفظ کے لیے محاذ پر بھیجتا رہوں، یہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ یہ بات مفتی صاحب پر میں فٹ کرتا ہوں جو عمر کی ہے کہ میرے یہ شاگرد اور مجھ سے یہ پڑھنے والے اور اس مدرسے میں استفادہ کرنے والے اور پڑھنے والے یہ بزبان حال یوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میرے گھر میں یہ خالد بن ولید اور یہ ابو عبیدہ اور یہ حمزہ اور یہ عمر اور یہ شان رسالت کے محافظ اور شان صحابیت کے محافظ اور قرآن کے محافظ میرے گھر میں پلے ہیں، اور میں نے ان کو محاذ پر بھیج دیا ہے۔ اور آج بھی یہ بزبان حال کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو پڑھ رہے ہیں، بس سب سے بڑی چیز میں ان کے لیے کٹورا لے کر بھیک مانگتا رہوں گا، میں ان کے لیے ذلتی کو برداشت کرتا رہوں گا، میں ان کے لیے اپنی عزت کو پامال کرتا رہوں گا، اور میں ان کے کھلانے اور پلانے کے لیے، اور میں ان کے رہائش کے لیے، اور میں ان کی درسگاہوں کے لیے، اور میں ان کی کتابوں کے لیے اپنے بچوں کو چھوڑ کر اس امت کے نونہالوں کے لیے ایک کٹورا لے کر بھیک مانگ کر اپنے آپ کو ذلیل و خوار کرتا رہوں گا، لیکن امت کے ان سپہ سالارہ کو تیار کر کے میں دین کے محاذ پر بھیجتا رہوں گا تاکہ یہ دین آباد کریں اور آخرت میں میرے لیے ذریعہ نجات ہو جائے۔ یہ ان کا بزبان حال ہے جو میں نے اس وقت نقل کیا ہے، اور یہی حال ہم سب کا ہے کہ بزبان حال ان کے اساتذہ یا آپ کے اساتذہ اور یہ حضرت مفتی صاحب اور علماء کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں رکھے خوش رکھے۔
اللہ تعالیٰ آپ کو جہاں رکھے خوش رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے. حالات بڑے سخت اور بڑے سنگین ہیں، حکمت عملی کو مد نظر رکھا جائے، مصلحت کو مد نظر رکھا جائے. جہاں تک کہ انہی کا تعلق ہے، کتابیں مطالعہ کرنے کا تعلق ہے، حضرت تھانوی کی کتابیں خوب پڑھیں، خصوصاً حضرت تھانوی کی الفاظات الیومیہ اس کو خوب پڑھیں. حضرت تھانوی کے بیانات تبلیغ جو ہیں اس کو خوب پڑھیں. اس میں علم بھی ہے، حکمتیں بھی ہے، مفاد بھی ہے، مصلحتیں بھی ہے، راستے بھی ہیں، ساری چیزیں آپ کو وہاں مل جائے گی. وقت ختم ہو گیا ہے، ورنہ یہ جو پرچی آئی اس پر میں کہتا کہ ایک جگہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تھانہ بھون کے قریب ایک اس وقت سدی کرم ایک نیا مذہب چلا تھا. سدی کرم، سدی کرم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ غیر اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا. تو ایک مذہب اس وقت لادینیت کا چلا تھا. حضرت تھانوی کو ایک بستی سے متعلق پتہ چلا کہ وہ سدی کرن میں جوائنٹ ہو گئی، یعنی وہ کفر میں داخل ہو گئے. تو حضرت خود وہاں تشریف لے گئے. میں آپ کو یہ نمونہ پیش کر رہا ہوں، لمبا واقعہ ہے. حضرت وہاں تشریف لے گئے اور سب کو جمع کیا مسجد میں اور کہا میں نے سنا ہے کہ تم لوگ سدی کرن میں داخل ہو گئے، تم اس تحریک میں چلے گئے، تم نے انکار کر دیا اللہ وغیرہ کا. تو وہ کہنے لگے نہیں 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 مولوی جی، ہم تو عاشورہ اٹھاتے ہیں، یعنی 10ویں محرم مناتے ہیں، ہم تو عاشورہ اٹھاتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا عاشورہ اٹھاتے ہو؟ فرمایا جی. فرمایا برابر اٹھانا، چھوڑنا مت. کیا فرمایا حضرت نے؟ عاشورہ برابر مضبوط اٹھانا، چھوڑنا مت. اب ابھی کوئی مفتی فتویٰ تو دے، کہیں گے بدعتی ہو گیا ہے، بدعتیوں کو فتویٰ دے رہا ہے یہ تو، کہ عاشورہ کا 10ویں محرم کے جواز کا فتویٰ دے رہا. حضرت تھانوی جانتے تھے کہ سدی کرن کے کفر کے مقابلے میں بدعت قافل معافی ہو سکتی ہے، کفر کبھی معاف نہیں ہو سکتا. یہ وہ علوم ملیں گے آپ کو اس موجودہ دور میں، کس حکمت کے ساتھ، کس مصلحت کے ساتھ کام کیا جائے. معتقی صاحب عثمانی فرماتے ہیں کہ میرے سرہانے حضرت تھانوی کی کوئی بھی کتاب رہتی ہے اور عشاء کے بعد میں اس وقت تک نہیں سوتا جب تک کہ حضرت تھانوی کی کتاب 15 منٹ مطالعہ نہ کر لوں. پڑھو حضرت کے ملفوظات، معتقی صاحب نے اپنے ملفوظ میں بیان کیا اس کو. اور پھر فرمایا مجھے علوم جو ملے ہیں حضرت تھانوی کے علوم سے ملے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہیں کتابوں کا خوب مطالعہ کیا گیا. اس کے علاوہ ہمارے اکابر کی بہت ساری، حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کے خطبات ہیں. اس کے علاوہ ہمارے بزرگوں کے بہت سارے خطبات ہیں. مجھے بات سے بات یاد آ گئی، ہمارے حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، ناظم مظاہر علوم سہارنپور. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں عصر کے بعد ہم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے حضرت تشریف لے گئے نا مظاہر میں. تو وہ جو دفتر ہے اس کے پیچھے چھوٹی سی مسجد تھی، تو وہاں حضرت نماز پڑھتے تھے. حضرت شیخ بھی وہی نماز پڑھتے تھے، وہ چھوٹی سی مسجد میں. حضرت مفتی صاحب بھی وہی نماز پڑھتے تھے اور نماز کے بعد دفتر میں آ کر بیٹھتے تھے. تو وہاں مجلس ہوتی تھی. پھر عصر کے بعد تو ویسے مجلس ہوئی اور ایک صاحب آئے مجلس میں. تو حضرت نے ان سے فرمایا تم مسبوق تھے نا، یعنی تمہاری رکعتیں گئی تھی؟ کہا جی. فرمایا بڑے خشوع اور خضوع سے تم تو پڑھ رہے تھے چھوٹی ہوئی رکعت کو، بڑے خشوع اور خضوع، اور جبکہ وہ نکلنے کا راستہ تھا تمہیں معلوم ہے، یعنی حضرت ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ نکلنے کا راستہ تھا اور تم بڑے اور خشوع اور خضوع سے. پھر حضرت نے ان کو حالانکہ وہ عامی انسان تھے، لیکن وہاں کا عامی بھی مولوی ہوتا ہے، وہاں کے عامی بھی جو ہے نا مولوی ہوتے ہیں، آپ پہچان نہیں پاتے کہ یہ مولوی ہے یا عامی ہے. تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ بھائی جہاں راستہ ہو اور نکلنے کا راستہ ہو اور ہم مسبوق ہو تو جلدی سے اپنی رکعتیں پوری کر لیں، ورنہ دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا گناہ ہوگا. اب آپ دیکھیں کیا مسئلہ بیان فرما رہے، کیسا مسئلہ بیان فرمایا. فرمایا دوسروں کو نکلنے کا گناہ ہوگا، تمہیں جلدی نماز پوری کرنی چاہیے تھی. تو یہ حضرت مفتی صاحب جو ہیں حضرت اسد اللہ صاحب کے خلیفہ ہیں اور مولانا اسد اللہ صاحب حضرت تھانوی کے خلیفہ ہیں، وہی سلسلہ ہے. تو حضرت تھانوی کی کتابوں میں حکمت، مصلحت، علوم، لطائف بھی بہت ہے. ذرا ہنسنے کی باتیں بھی آپ کو بہت ملے گی، آپ کا دل چلے گا اس کو پڑھنے کو. حضرت عجیب عجیب باتیں اس کے اندر ہنسانے کی بھی. کبھی فرماتے ہیں ڈھیلے بھی مت بنو، دھیلے بھی مت بنو. فرماتے ہیں
ڈھیلے بھی مت بنو کہ لوگ کھا جاوے، بہت نرم مت بنو، اور ڈھیلے بھی نہ بنو یعنی سخت مت بنو کہ لوگ پھینک دے۔ تو عجیب عجیب الفاظ بھی حضرت استعمال فرماتے ہیں، تو حضرت کے ملفوظات پڑھنے چاہیے۔ حضرت ایک جگہ لکھا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ڈھیلا ڈھالا کے علاوہ حضرت نے فرمایا لوگ کہتے ہیں اشرف علی قصاب ہے، یعنی کاٹنے والا ہے۔ فرمایا بھائی قصاب نہیں ہوں، اصولی ہوں۔ اب میرے اصول جو ہیں وہ دوسروں کو سخت لگتے، فرمایا دوسرے جو ہیں عالموں نے اصول نہیں بنائے ہیں اس لیے وہ اچھے لگتے ہیں، اور میرے اصول جو ہیں سخت لگتے ہیں۔ پھر حضرت نے آگے ہنستے ہوئے، یہ تو ایک اصولی بات ہوئی، حضرت نے آگے فرمایا کہ میں کیا کروں، لوگ بیل بن کر آتے ہیں تو مجھے قصاب بننا ہی پڑتا ہے۔ فرمایا سیدھے سیدھے آئے، میں سیدھا سیدھا رہوں گا۔ تو ہنسنے کی باتیں بھی اس میں، اپنی طبیعت تھوڑی سی کھلتی ہے۔ ایک مرتبہ کوئی دو صاحب آئے تعویذ لینے کے لیے، تو حضرت نے پوچھے بغیر تعویذ دے دی ان کو۔ اب وہ گئے تو حضرت ظہر کے وقت تشریف لے گئے مسجد میں، تو خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے خواجہ صاحب مزے آ گئے آج تو، دو صاحب تعویذ لینے آئے تھے، میں نے پوچھا ہی نہیں، ویسے ہی تعویذ لکھ دی، تو میرا اتنا وقت بچ گیا۔ وہ پوچھنے میں وقت جاتا ہے تو اتنا وقت۔ فرمایا حضرت اس حلیے کے تھے وہ؟ کہا جی اسی۔ فرمایا حضرت وہ تو تعویذ لے کر یہیں خانقاہ میں آئے تھے پانی پینے کے لیے، تو دونوں باتیں کر رہے تھے، حضرت کتنے پہنچے ہوئے ہیں کہ بغیر بتائے ہی حضرت کو پتہ چل گیا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے ظالموں نے مجھے عالم الغیب بنا دیا۔ فرمایا آئندہ پوچھ لیا کروں گا کہ کس کی تعویذ چاہیے۔ فرمایا میں عالم الغیب نہیں ہوں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب اس میں حکمت بھی ہے، ذرائع بھی ہے۔ حضرت تھانوی کی کتاب پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگ جہاں رہیں خوش رکھے، عافیت سے رکھے، آپ کی بہت حفاظت فرمائے، اپنے ادارے سے وابستہ رہیں، اپنے اساتذہ سے وابستہ رہیں، مشورے کرتے رہیں اپنے اساتذہ سے، اپنے بزرگوں سے۔ یہ ناظم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے شیخ الحدیث بھی ہے، معتمیم بھی ہے، مشورے کرتے رہیں، اور جو اساتذہ کرام ہیں آپ ان سے ربط میں رہیں، مربوط رہیں۔ مربوط رہیں گے تو انشاءاللہ مشورے میں خیر ہوگی، یہ رہنمائی کریں گے، اور تہاں نکل جائیں گے شیطان ہمیں اغوا کر کے غلط راستوں پر ڈال دے گا۔ اللہ ہم سب کی اس فتنے کے دور میں پوری حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔